بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر وعظ و نصیحت کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ میں نے دوسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو میں نے بھی تیسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2376۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے، وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سن لو، میری رحمت اس پر ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت فلاں شخص پر ہے، پھر حاملین عرش یہی کہتے ہیں، اور پھر ان کے آس پاس والے یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ ساتویں آسمان والے یہی اعلان کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے وہ رحمت زمین پر اترتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2379۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس تکلیف کی شکایت لے کر گئیں جو انہیں چکی پیسنے سے ہوئی تھی، اور انہیں پتا چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان کی آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ ایسے وقت میں ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ پر لیٹے رہو۔ پھر آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا ہے بہتر چیز بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، وہ تمہارے لیے خادم کے مل جانے سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2387۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم کا مطالبہ کرنے آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو کہ خادم سے بہتر ہے کہ تم ہر نماز اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2388۔
اے اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔